بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سال بھر میں بہت سے دن منتخب کیے ہیں، جن دنوں کو عام دنوں سے بڑھا دیا ہے۔ ان دنوں کے فضائل عام دنوں سے زیادہ ہے۔ ان دنوں میں عبادت کرنے کا ثواب عام دنوں کی عبادت سے زیادہ ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ انسان پورے سال اپنی محنت میں، کھانے کمانے میں، اپنے کام کاج میں ایسا مشغول رہتا ہے کہ اسے اللہ کی طرف کبھی غفلت ہو سکتی ہے۔ اللہ کی طرف جتنا دھیان، اللہ کی عبادتوں میں جتنا انہماک اور توجہ رہنی چاہیے، وہ عام دنوں میں نہیں رہ پاتی۔ اس لیے اللہ نے کچھ دنوں کو خاص کر دیا کہ ان دنوں میں آؤ، جو تم سے کوتاہی ہوئی ہے، جو غفلت رہی ہے، اس کی تلافی کر لو۔ چنانچہ اللہ نے رمضان کے بارے میں کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ جب اللہ نے اس مہینے کو عام دنوں کے مقابلے میں کہہ دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو اب اس مہینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس مہینے میں عبادتیں اللہ کے یہاں بڑا مقام رکھتی ہے، جو پورے سال میں کسی مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح یہ 10 دن ذی الحجہ کے، انہیں بھی اللہ کے یہاں خاص مقام حاصل ہے۔ ان 10 دنوں کی عبادت رمضان المبارک کی عبادت کے بعد اللہ کے یہاں بڑا مقام رکھتی ہے۔ اللہ نے ان 10 دنوں کو اپنے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اس مہینے میں یا انہی 10 دنوں کے اندر اللہ نے 2 بڑی عبادتیں رکھی ہیں۔ ایک وہ عبادت جو اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، حج کی عبادت۔ حج کی عبادت اس درجے کی جیسے نماز روزہ عبادتیں ہیں، ویسے درجے کی عبادت حج کی عبادت، اور وہ اس عشرے میں ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں ہے۔ اور اس کی اہمیت اور اس کو ادا نہ کرنے پر اللہ کی جو وعیدیں ہیں وہ ویسی ہی ہیں جیسی نمازوں کے بارے میں ہے۔ نماز اگر کوئی شخص چھوڑ دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بندے اور کفر کے درمیان جو چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے، آدمی کو کفر تک نہیں جانے دے رہی ہے، وہ اس کی نماز ہے۔ جب اس شخص نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنی شروع کر دی تو اس ایمان باقی رہے گا یا نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ کس حالت میں دنیا سے جائے گا کچھ پتہ نہیں ہے۔ جس کو اپنی نمازوں کی فکر نہیں ہے، اللہ اس کو ایمان پر باقی رکھے گا یا نہیں، پتہ نہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان نماز کے بارے میں، جو شخص حج کی طاقت رکھتا ہو اور پھر بھی حج نہ کرے، اللہ اس کو یہودیوں کی موت دے یا عیسائیوں کی موت دے، اللہ کو فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ بات اللہ کے رسول نے حج کے بارے میں کہی۔ تو ایک وہ عبادت جو اسلام کے ارکان میں بنیادی رکن ہے، حج کی عبادت، اللہ نے وہ ان دنوں کے اندر رکھی۔ اور دوسری بڑی اہم عبادت جو اللہ کے دین کی ایک علامت ہے، قربانی کی عبادت، وہ بھی اللہ نے ان دنوں کے اندر رکھی ہے۔ حج کی عبادت، آپ سال بھر جائیں مکہ مکرمہ، وہیں رہنے لگے، وہ سارے افعال، وہ سارے کام جو حج میں ہوتے ہیں کریں، عرفات کے میدان میں آج چلے جائیں اور جا کر صبح سے شام تک پوری رات، آگے کے دن جتنے دن چاہیں ٹھہرے رہیں، کوئی عبادت نہیں، کوئی عبادت نہیں ہے، 1 روپے کا ثواب نہیں ہے۔ بلکہ اگر عبادت سوچ کر کے وہاں رہیں گے، گنہگار ہوں گے بدعت کرنے کی وجہ سے۔ جو عبادت اللہ نے نہیں رکھی، آپ نے اس کو عبادت بنایا کیسے؟ اللہ نے صرف عرفے کے دن میں عبادت رکھی تھی،
آپ نے عرفے کے دن کے علاوہ وہاں جا کر ٹھہرنے کو عبادت بنا دی، آپ اللہ کے مجرم ہیں۔ اس طریقے سے اللہ نے خاص کیا ہے۔ آپ طواف کریں عام دنوں میں، آپ کو طواف کا ثواب ملے گا، حج ادا نہیں ہوگا۔ طواف زیارت کرنا ہے تو 10 تاریخ کو کرنا ہے، نہیں اتفاق سے ہو سکا 11 کو کرنا ہے، 12 کو کرنا ہے، لیکن اس کے بعد میں کرو گے تو آپ کو اس کا ہرجانہ دینا پڑے گا۔ تو اللہ نے حج کے لیے یہ دن رکھے ہیں، اللہ نے قربانی کے لیے یہ دن رکھے ہیں۔ قربانی کی عبادت اگر ہوگی تو ان 3 دنوں میں ہوگی، 10 تاریخ کو ہوگی، 11 کو ہوگی، 12 کو ہوگی۔ قربانی کی عبادت کا مطلب جانور کی گردن پر چھری پھیرنے سے جو عبادت ادا ہو جائے گی، جیسے ہی اس کا قطرہ خون کا زمین پر گرا آپ کو عبادت کا ثواب مل گیا۔ یہ عبادت یہ صرف ان 3 دنوں میں ہے۔ ایک یہ ہے، اور دوسری ذبح کرنے پر جو عبادت بنتی ہے وہ عقیقے میں ہے۔ جب آپ بچے کی ولادت پر اس کی پیدائش کی خوشی میں بکرے کی قربانی دے رہے ہیں یا بڑے کی دے رہے ہیں، تب آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ذبح کرنا عبادت ہے صرف ان 2 موقعوں پر، ایک عقیقے میں اور دوسرے قربانی میں۔ تو قربانی عبادت بنے گی ان 3 دنوں میں۔ ان 3 دنوں کے بعد آپ جتنے چاہیں جانور ذبح کر لیں، آپ کو کوئی عبادت کا ثواب نہیں۔ ایک عجیب رسم ہے، ایک عجیب سلسلہ ہے۔ فلاں آدمی بیمار ہے، اس لیے ہم ایک بکرا ذبح کر دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ جان کے بدلے میں جان۔ ہم یہ بکرا اللہ کی راہ میں قربان کریں گے، اللہ ہمارے مریض کو شفا دے دے گا۔ ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، عقیقہ کر رہے ہیں، ثواب ہے، اللہ یقیناً اس کو آپ کے بچے کی جان کی حفاظت کا ذریعہ بنائے گا۔ لیکن عقیقہ ہو چکا ہے، یہ عقیقہ کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، صرف اس لیے کہ اس سے بچے کی حفاظت ہوگی، وہ عبادت نہیں بنتا ہے۔ آپ جب اس ذہنیت کے ساتھ جانور کو قربان کریں گے کہ اس ذبح کے عمل سے ہمیں ثواب ملے گا، آپ اللہ کے یہاں مجرم ہیں، کیونکہ اللہ نے اس میں ثواب رکھا ہی نہیں ہے۔ آپ جانور کو ذبح کرنے کے بعد غریبوں کو اس کا گوشت کھلائیں گے تو وہ گوشت کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، ذبح کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور وہ گوشت کو صدقہ کرنے کا ثواب تب بھی ہے جب آپ جانور کو خود لا کر قربان کریں، اور تب بھی ہے جب آپ جا کر دکان سے خرید کر گوشت صدقہ کر دیں۔ دونوں میں برابر ثواب ہے، لیکن وہ ثواب صدقے کا ثواب ہے، ذبح کا ثواب نہیں ہے۔ ذبح کرنے کا ثواب یا تو قربانی میں ہے اور یا تو عقیقے میں ہے۔ ان 2 موقعوں کے علاوہ کہیں بھی اللہ نے ذبح کو ثواب کا عمل نہیں بنایا۔ تو یہ بات، یہ حج کی عبادت صرف ان دنوں میں، قربانی کی عبادت صرف ان دنوں میں۔ اللہ نے یہ 2 خاص فضیلتیں رکھی ہے ذی الحجہ کے مہینے کے لیے۔ اللہ نے ایک عجیب و غریب واقعہ رونما کرایا تھا اسی مہینے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے 40 سال کی عمر میں۔ جب آپ کی عمر 35 سال تھی، مکے کے اندر تیز بارش آئی۔ بارش کا نتیجہ یہ ہوا کہ خانہ کعبہ کی عمارت گر گئی، کچھ حصہ۔ مکے کے لوگوں نے چاہا کہ ہم باقاعدہ اس کی تعمیر کریں نئے سرے سے۔ طے یہ ہوا کہ ہر آدمی اپنی حلال کمائی کے ذریعے، جو اس وقت ان لوگوں کی نظر میں 1 نمبر کا پیسہ تھا، اس حلال کمائی سے سارے لوگ مال جمع کریں گے اور اس مال سے ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کریں گے۔ جب لوگوں نے مال جمع کیا تو وہ مال اتنا تھا کہ اس سے خانہ کعبہ کی عمارت اتنی بنی جتنی ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں سائیڈ میں ایک چھوٹی سی دیوار ہے، وہ اس زمانے سے پہلے، اللہ کے رسول کی عمر 35 سال جب ہے، اس زمانے میں جو تعمیر ہو رہی ہے، اس تعمیر سے پہلے وہ دیوار والا حصہ بھی خانہ کعبہ کی مسقف عمارت، چھت والی عمارت کا حصہ تھی، اس پر بھی چھت تھی۔ لیکن ابھی ان لوگوں کے پاس حلال کی انکم اتنی نہیں تھی کہ اس کے لیے دیوار وہاں تک کھڑی کر کے چھت کو اتنا لمبا کر سکے۔ اس لیے لوگوں نے یہ طے کیا کہ جتنا حلال کا ہے، حرام کا تھا ان کے پاس میں، لیکن اس کو انہوں نے وہاں لگانا غلط سمجھا،
اس لیے انہوں نے نہیں لگایا، اور جتنی چھت گر سکتی تھی وہ انہوں نے اس پر ڈال دی، اور باقی حصے کو بغیر چھت کے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو اللہ نے مکہ فتح کرایا، آپ کی خواہش رہی کہ میں خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر کر دوں، لیکن ابھی چونکہ اسلام ان لوگوں کے لیے نیا نیا ہے، مکے کے لوگ تازے تازے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو کہیں یہ کہنے نہ لگ جائیں کہ یہ تو پہلی ساری چیزوں کو غلط ٹھہرا رہا ہے، ہمارے باپ داداؤں کا جو کام تھا اس کو بھی غلط ٹھہرا رہا ہے، اپنی 35 سالہ عمر میں جو کام اپنے ہاتھوں سے کیا تھا اس کام کو غلط ٹھہرا رہے، کس طرح کی باتیں۔ تو اگر ان لوگوں کے ذہن میں بدظنی کا اندیشہ نہ ہو تو میں واپس وہی تعمیر کر کے رکھ دوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ موقع نہیں آیا کہ مکے کے لوگ اللہ کے رسول کی حقیقت اور آپ کی نبوت کی شان کو پہچان پاتے، اس سے پہلے آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے یہ بات اپنے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو بتائی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کی خواہش پوری کی۔ پھر حجاج کا زمانہ آیا، اس کو ہضم نہیں ہوا کہ اس کے مخالف کا کوئی عمل باقی رہے، اس لیے اس نے واپس نعرہ یہ لگایا۔ جب آپ کوئی فتنہ پھیلاتے ہیں نعرہ بہت اچھا لگانا پڑتا ہے ورنہ لوگ مخالف ہو جائیں گے، تو اس نے لیبل یہ لگایا کہ اللہ کے رسول نے جو کام نہیں کیا تھا وہ میں کیسے باقی رہنے دوں، اس لیے واپس توڑ کر کے اتنا ہی حصہ باقی رکھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ تو بات اصل میں کہنے کی یہ کہ خانہ کعبہ کی یہ موجودہ تعمیر اللہ نے اس مہینے کے اندر کرائی ہے قریش مکہ سے، تو اس مہینے کو بہت بڑی فضیلتیں حاصل ہیں، اس کا مقام اللہ کے یہاں بہت بلند ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی نظر میں جو عبادتیں پورے سال کی جاتی ہیں ان ساری عبادتوں میں کوئی بھی عبادت وہ فضیلت نہیں رکھتی ہے جو ان 10 دنوں کے اندر عبادت کا اللہ کے یہاں مقام ہے۔ رمضان کے مہینے کی فضیلتیں اپنی جگہ پر ہے، ان کا لیول ہی الگ ہے، لیکن اس کے بعد اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی دنوں کو ہے کہ ان دنوں میں عبادت کریں تو اتنا ثواب ملے، وہ صرف اس عشرہ ذی الحجہ کو حاصل ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول نے مزید اہتمام سے فرمایا کہ اس عشرے کے دنوں میں ہر دن اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، کسی بھی دن، پہلی تاریخ کو رکھ لیں، 8 کو رکھ لیں، بعد میں رکھ لیں، 6 کو رکھ لیں، بیچ میں رکھیں، جس دن بھی آپ روزہ رکھ رہے ہیں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ آپ جب لیلۃ القدر کی باتیں سنتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کنفرم نہیں ہے، 23 میں ہے، 21 میں ہے، 25 میں ہے، 27 میں ہے، 29 میں ہے، آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، اور یہاں کنفرم ہے کہ ان راتوں کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادتوں کے درجے کی ہے۔ تو جب اس درجے کی یہ راتیں اللہ نے ہمیں بتا دی ہیں تو پھر ہمارے لیے صرف محرومی ہے کہ ہم ان عبادتوں سے محروم ہو جائیں، صرف محرومی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، لا علمی نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے طے ہے کہ ان عبادتوں میں اتنا ثواب ملتا ہے، ان راتوں کے اندر اللہ کے یہاں تمہیں یہ مقام مل سکتا ہے، لیکن ہم ان عبادتوں سے، ان راتوں کی عبادتوں سے ہم محروم ہو جائیں تو صرف محرومی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ان دنوں کے اندر پہلی کوشش ہو کہ ہم اس عشرے کے روزے رکھنے کی کوشش کریں، دوسری کوشش ہو رات میں جتنا وقت ملے، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، اس سے زیادہ اللہ نے توفیق دی ہے اتنی عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ یہ 2 کام کیے، آخر میں یہ عشرہ ختم ہونے کو آتا ہے، عشرہ 10 دن کو کہتے ہیں، لیکن خدا کا فضل یہ ہے کہ اللہ نے 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا ہی نہیں ہے، روزہ رکھو گے 10 تاریخ کو گنہگار ہوگے، اللہ کی نعمت سے، اللہ کی مہمانی سے بھاگنے والے شمار کیے جاؤ گے۔ عید کے دن کوئی روزہ رکھے گا گنہگار ہوگا، حرام کرنے والا ہوگا۔ بقرعید کے دن کوئی روزہ رکھے گا حرام کرنے والا ہوگا۔ بقرعید کے بعد یعنی 10 تاریخ کے بعد 3 دن تک، قربانی کے دن 3 ہے لیکن اس کے 1 دن بعد تک اگر کوئی روزہ رکھے گا گنہگار ہوگا۔ کیوں؟ آج اللہ کھلا رہا ہے، اللہ پلا رہا ہے، اللہ کی طرف سے ضیافت ہے۔ یہ گوشت جو آپ کھا رہے ہیں یہ آپ کا نہیں ہے،
پیسہ جو آپ نے لگایا تھا وہ اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے لگایا تھا جو قربانی کے وقت آپ کو مل چکا ہے۔ جب آپ نے جانور کو قربان کیا، اب یہ جانور اللہ کا ہے، اس کے نام پر آپ نے قربان کیا ہے۔ جب یہ جانور اللہ کا ہے، اب اللہ کی طرف سے آپ کی مہمانی ہے کہ آپ اس کو کھا لیں، میں نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ اگر آپ نے حلال مال سے قربانی کی ہے، آپ نے اللہ کی خوشی کے لیے قربانی کی ہے، اللہ نے آپ کے لیے کہہ دیا مجھے یہ قبول ہے، اب یہ تمہارا ہے، اس کو کھاؤ اور پیو۔ اب بندہ کہتا ہے میں تو پورے سال گوشت کھاتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کو سمجھا رہے ہیں کہ میرے پاس بہت ہے، مجھے تیرے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کسی کے یہاں دعوت ہو اور اس دعوت میں جا کر بیٹھ جائے، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آدمی اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے۔ آپ اللہ کی ضیافت کے کھانے کو، اس کی مہمان نوازی کے کھانے کو کہتے ہیں میں تو پورے سال ہر دن گوشت کھاتا ہوں، آج کیا ضرورت ہے، غریبوں کو دے دو۔ تو آپ حقیقت میں اللہ کی ضیافت سے، اس کی مہمان نوازی سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کو بتا رہے میں بہت مالدار ہوں، اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے۔ کوشش کریں اپنی قربانی کا گوشت خود کھائیں۔ اللہ کے رسول کی عادت یہ رہی، قربانی کے دن سب سے پہلے جو عمل آپ کرتے تھے ان سارے اعمال سے فارغ ہو جاتے، لیکن ان سب کے باوجود آپ کھانا نہیں کھاتے تھے، کچھ بھی نہیں کھا رہے۔ عید کے دنوں میں اللہ کے رسول کچھ میٹھا کھاتے ہیں شروع میں، لیکن بقرعید کے دن آپ قربانی کرتے ہیں عید کی نماز کے بعد۔ جن علاقوں میں عید کی نماز ہوتی ہے ان علاقوں میں قربانی عید کی نماز کے بعد ہی ہے، اور جن دیہاتوں کے اندر قربانی نہیں ہے ان کے اندر قربانی فجر کی نماز کے بعد ہی ہے۔ مسلمانوں کے اندر دینی تعلیمات نہ ہونے کا یہ نتیجہ ہے کہ پچھلے سال کی قربانی میں معلوم ہوا کچھ لوگوں نے حالات کی کشیدگی کی وجہ سے اپنے اوپر پکڑ آنے کے ڈر سے قربانی رات میں کر دی۔ 10 تاریخ کی رات میں فجر سے پہلے قربانیاں ہوئی ہیں، وہ ہوئی نہیں ہے۔ انہیں پتہ لگنا چاہیے تھا کہ قربانی کا وقت کب ہے، لیکن ہمیں شریعت کی جانکاری لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ضرورت نہیں ہے اور عمل کرنا ہے تو پھر اسی طرح کے اعمال وجود میں آتے ہیں۔ تو بتانا یہ کہ جب عید کی نماز ہوگی اس کے بعد جانور قربان ہوگا، اس کے بعد گوشت گھر پر آئے گا، وہ بنے گا، اللہ کے رسول اس کو کھانے کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ کو بتاتے تھے کہ اے اللہ میں تیرے کھانے کا بڑی شدت سے انتظار کر رہا ہوں۔ آپ جب شادی کی دعوت آتی ہے تو بتاتے تو نہیں ہیں، لیکن کھانا 2 وقت پہلے سے چھوڑ چکے ہوتے ہیں کہ جا کر کے 2 دن کا کھانا ہے اور 2 دن بعد تک کافی ہو جائے اتنا کھانا ہے، لیکن بتاتے نہیں ہے کہ شرم آئے گی۔ دل میں شوق تو ہے کہ اچھا کھانا ملے گا، فری کا ملے گا، پیسے بھی بچیں گے، مزہ بھی آئے گا۔ تو یہ ضیافت انسان کے لیے بہترین کھانا گوشت ہے، اور بہترین میزبان اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی طرف سے بہترین ضیافت آپ کے لیے ہو رہی ہے، اور پورے اعلان کے ساتھ جاؤ اور مزے لو۔ اس ضیافت میں اگر ہم کہہ دیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ موقع اللہ نے دیا کہ ان دنوں کے اندر یہ 2 عبادتیں رکھی ہیں، اور ان 2 عبادتوں کا صلہ ہمیں یہ ملا کہ ان 10 دنوں کو اللہ نے ہمارے لیے خاص اہتمام بخشا۔ ان دنوں کی عبادتیں کرو۔ 9 تاریخ جب آئے گی خاص طور سے اس کے روزے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ 1 سال پہلے کے اللہ گناہ معاف کرے گا، 1 سال بعد کے اللہ گناہ معاف کرے گا۔ صرف 1 سال کے نہیں ہیں، 2 سال کے معاف ہیں۔ اس لیے 2 سال تک جتنے چاہو گناہ کرو، صرف عرفے کے دن کا روزہ رکھ لو۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ اس روزے کو رکھیں گے، آئندہ گناہ کی طرف سے آپ کا دل ہچکچائے گا گناہ کرتے ہوئے، آپ کا دل کہے گا یہ غلط ہو رہا ہے۔ اللہ آپ کو رکنے کے مواقع دے گا، اور اللہ جو معاف کرے گا لوگوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا۔ اللہ جو معاف کرے گا کبیرہ گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، لیکن آپ کے دل کو ایسا بنا دے گا کہ آپ تھوڑا سا احساس اگر کر لیں گے تو لوگوں کا کھاتے ہوئے ہچکچائیں گے۔ اور یہی ہے اصل نیکی کی طرف رغبت، یہی ہے اصل نیکی کی توفیق کا پہلا مرحلہ۔ اور آپ بڑا گناہ جب کریں گے آپ کا دل کہے گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ دل کہتا ہے، ابھی بھی کہتا ہے، گناہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھ سے غلط ہوا ہے، اور پھر ہم اس کو صحیح ٹھہرانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت جب ہوتی ہے تو دل گناہ کرنے سے پہلے کہتا ہے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، اور دل آپ کو روکتا ہے۔ تو یہ موقع اللہ ہمیں ان دنوں کی عبادت سے دیتا ہے۔ ایک عبادت ان دنوں میں خاص ہے
بلکہ دو عبادتیں خاص ہیں۔ اللہ نے ان دنوں میں حج کی عبادت رکھی۔ حج ہر شخص نہیں کر سکتا ہے، جس پر حج فرض ہے اس کو کرنا ضروری ہے، نہیں کرے گا اللہ کے یہاں بڑا مشکل معاملات سے گزرنا ہے۔ لیکن جنہیں موقع نہیں ہے، مالی اسباب نہیں ہے، اللہ نے کہا تم حاجیوں جیسے کام کرو۔ حاجی کیا کرتے ہیں؟ حاجی یہ کرتے ہیں جب تک احرام میں ہیں بال نہیں کٹاتے ہیں، جب تک احرام میں ہیں خوشبوئیں نہیں لگاتے ہیں، جب تک احرام میں ہیں ناخن نہیں کٹاتے ہیں، یہ نہیں کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ سارے نہیں، صرف دو کام کر لو ان کے جیسے، بال نہ کٹاؤ، ناخن نہ کٹاؤ۔ نہ کٹاؤ کے معنی یہ ہے کہ اگر موقع آ رہا ہے ان 10 دنوں میں بال کٹانے کا، ناخن کٹانے کا، اور اللہ نے آپ کو اتنی حیثیت دی ہے کہ آپ قربانی کرنے والے، واجب قربانی کرنے والے ہیں یا نفل قربانی کرنے والے ہیں، اللہ نے موقع دیا ہے قربانی کرنے والے ہیں، تو ان 10 دنوں کے اندر بال اور ناخن نہ کٹا کر قربانی کے بعد کٹائیں، تاکہ حاجیوں کے جیسے ہو جائیں کہ جب وہ حج سے فارغ ہوتے ہیں تب بال کٹاتے ہیں۔ تو ایسے ہی آپ ان کے جیسا عمل کریں، لیکن اس عمل میں اللہ نے ہمارے اوپر لازم اور وجوب کا درجہ نہیں رکھا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، کرو تو بہت اچھا ثواب ملے گا حاجیوں جیسا عمل کرنے سے، نہیں کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور عمل کیا ہے کہ نہیں کٹوانا ہے۔ آج کل یہ چیز اتنی زیادہ اہم بنا دی گئی، اتنی زیادہ اہم بنا دی گئی کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے میسج چل رہے ہیں کئی دنوں سے، بال کٹانے ہیں جس کو وہ کٹا لے، جس کو ناخن کٹانے ہیں وہ کاٹ لے یا کٹوا لے، چاند دکھنے والا اس سے پہلے پہلے کٹا لے، جیسا کہ اس سے پہلے کٹانا کوئی عبادت ہے۔ یہ عبادت نہیں ہے، عبادت یہ ہے کہ یہ موقع آ رہا ہے تو آپ رک جائیں، تاکہ آپ کی یہ قربانی حاجیوں کی جب عمل ہوگا حج کا، ان کے ساتھ آپ اپنی قربانی کرنے کے بعد کٹوائیں گے، ان کے جیسے بن جائیں گے، اللہ ان کے ثواب میں ان کے جیسا عمل کرنے کی وجہ سے آپ کو بھی کچھ اجر و ثواب دے گا۔ یہ رغبت ہے۔ اور دوسری رغبت اللہ نے دی ہے، حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے، جس اونچی جگہ پر جائے، نیچی جگہ پر جائے، جب موقع ہو وہ اللہ کے نام کا تلبیہ کہتا ہے، اللہ کے نام کی بڑائی بلند کرتا ہے، بلند آواز سے پکارتا رہتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بھی کہا تم بھی ان کے جیسے ہو جاؤ۔ ان کے جیسے ہونے کا مطلب جب عید کا دن آئے گا، قربانی کا دن آئے گا 10 تاریخ میں، حاجی اس دن سے ایک دن پہلے اصل حج کے عمل شروع ہوتے ہیں۔ حاجی اپنا سفر حج کا شروع کر دیتے ہیں، جہاں ہوٹل کے اندر ٹھہرے ہوئے وہاں سے 8 تاریخ میں ان کو نکلنا ضروری ہے، لیکن حج کا عمل شروع حقیقت میں عرفات کے اندر قیام سے ہوتا ہے۔ پہلا رکن حج کا عرفات کے میدان میں ٹھہرنا ہے، وہ 9 تاریخ ہے۔ تو اللہ نے کہا وہ اپنے حج کا عمل 9 سے شروع کر رہا ہے، تم بھی 9 سے شروع کرو، اور 9 تاریخ کی فجر سے لے کر بلند آواز کے ساتھ تکبیرات تشریف پڑھا کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھنا مرد کے اوپر واجب ہے۔ کب تک پڑھنا ہے؟ حاجیوں کو حج کا موقع ملتا ہے، کچھ اعمال کے اندر اونچ نیچ ہو جائے، سارے اعمال یوم تشریق جو 13 تاریخ ہوتی ہے، قربانی کے 3 دن اور اس کے 1 دن بعد، اس دن تک ان کے لیے موقع ہے، تمہیں بھی اسی دن تک اپنی تکبیرات تشریق پڑھنی ہے۔ کیوں؟ حاجیوں کے جیسے بن جاؤ، جیسے وہ اللہ کی عظمت کو بلند کرتے ہیں ویسے تم بھی کہو، بلند آواز سے کہو۔ اور ان دنوں میں اللہ نے واجب کی ہے، عام دنوں کے اندر بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، بلکہ بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیبیں دی، اللہ کے رسول کے صحابہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینے کی گلیوں میں جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، 9 تاریخ کے بعد نہیں، پہلے ہی جا رہے ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا، جانا شروع، اور ان تاجروں کے، ان کاروباریوں کے سامنے بلند آواز سے تکبیرات تشریف پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ انہیں بھی یاد آ جائے، یہ بھی پڑھ لیں، یہ اپنی تجارت میں اللہ سے غافل نہ ہو جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس عشرے میں خاص اہتمام فرماتی ہیں، روزوں کا اہتمام فرماتی ہیں، رات کے اندر عبادتوں کا اہتمام فرماتی ہیں۔ کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول جو ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے، اللہ کے رسول جو نعمتیں اور اللہ کی طرف سے برکتیں ہمیں دینا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے، ان کا اندازہ انہیں ان حضرات کو ہے، تو وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی خوشی یہ ہے کہ ہم ان جیسے اعمال کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنے اعمال کو اللہ کی مرضی پر ڈال دیں۔
یہ چند چیزیں تھی جو کرنے کی ہیں، قربانی اس کو کرنی ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس کو سمجھ لیں گے۔ لیکن فی الحال ایک چھوٹی سی بات ہے جو سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ ایک جانور، ہمارے لیے 3 طرح کے جانوروں کی قربانی ہے، ان میں سے ایک جانور وہ ہے جس کی حکومت اجازت نہیں دے رہی ہے، جس کی قربانی آپ کرو گے شریعت آپ کو اجازت دے گی، قربانی قبول کر لے گی، لیکن آپ کے لیے آپ کی عزت داؤں پر لگ سکتی ہے، آپ کے لیے آپ کے خاندان کا سکون داؤں پر لگ سکتا ہے، آپ کے لیے بہت سی رکاوٹیں اور پریشانیاں سامنے آ سکتی ہیں۔ اس لیے جب اللہ نے آپ کو مواقع اور بھی دیے ہیں، اللہ نے اپنا واجبی فریضہ ادا کرنے کے لیے مواقع دوسرے دیے ہیں، تو پھر اپنی عزت جان بوجھ کر کے داؤں پر لگانا اس کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جہاں حلال، اللہ نے جہاں واجبی جانور آپ کے لیے رکھے ہیں اور جن میں اللہ خوشی خوشی قبول کرتا ہے، ان جانوروں کے اندر مواقع حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ممنوع چیزوں سے بچیں، جن چیزوں سے منع کر دیا گیا ان سے بچیں، نہ اپنی عزت کو داؤں پر لگائیں، نہ ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک بات آنی چاہیے تھی اگلے ہفتے، لیکن چونکہ جانوروں میں حصے یا جانور لینے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے یہ بات عرض کر دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔